فرق ہے کہ جو محب ہوگا جو محب ہوگا وہ اپنے محبوب کو دیکھتا رہے گا، جان نکلتی رہے گی، پتہ بھی نہ چلے گا۔ یہ ہے امیر المومنین جو دین کی نصرت کی اور پیغام دیا۔ پیغمبر کا یہ واقعہ سنانے کا مقصد آج کیا ہے؟ ان کی یاد کیوں منا رہے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور پہ نہیں پھیلا، اسلام پیغمبر کے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اسلام اہل بیت کے اخلاق کے ذریعے سے پھیلا ہے۔ اہل بیت کا اخلاق وہی تھا جو رسول کا اخلاق تھا، جو رسول کہتے تھے وہی اہل بیت کہتے تھے، جو رسول کرتے تھے اہل بیت وہی کرتے تھے، رسول جدھر جاتے تھے اہل بیت ادھر جاتے تھے۔ اہل بیت یہی تو وجہ ہے کہ جب اس دنیا سے جا رہے ہیں رسول اکرم تو ایک ہی تو جملہ کہا تھا کہ انی تارک فیکم الثقلین، کسی اور کی بات نہیں کی کہ میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، یا اللہ کی کتاب قرآن ہے یا میری اطاعت اہل بیت ہے۔ یہی تو تھا کہ اگر گمراہی سے بچنا اسی دروازے پہ آج ہم صحابہ کا احترام کرتے ہیں۔ صحابہ پہ سیف سجادیہ نے امام سجاد علیہ السلام نے سلام بھیجا ہے، درود بھیجا ہے صحابہ پہ۔ کون سے صحابہ؟ وہ صحابہ جب رسول نے بلایا تو لبیک کہی، جب بھی رسول نے بلایا دوڑ کے پہنچے، رسول کی راہوں میں پھول بچھائے، رسول کی راہوں سے کانٹوں کو ہٹایا، رسول کے پسینے کی جگہ پہ اپنا خون بہایا، فرمایا ان پہ ہمارا سلام ہو، ان پہ ہمارا درود ہو۔ لیکن آج امت کدھر جا رہی ہے؟ عزیزو پیغام دینا، آج امت کدھر جا رہی ہے؟ اہل بیت کی توہین ہوتی ہے، کوئی ریلی نہیں نکلتی، امام حسین علیہ السلام کی توہین ہوتی ہے، کوئی ریلی نہیں نکلتی، رسول اللہ کی بیٹی کی توہین ہوتی ہے، کوئی ریلی نہیں نکلتی، اور ایک غیر ذمہ دار انسان، اور ہم اعلان کرتے کہ اس کا تشیع سے کوئی تعلق نہیں تھا، وہ ہمارے تشیع کا عقیدہ نہیں بیان کر رہا تھا کہ ہمارا اسلام کسی کو کافر کہنے کی اجازت نہیں دیتا۔ اب اس نے کچھ کہا تو وہ تشیع کا عقیدہ نہیں تھا، یہ دشمن کی سازش تھی۔ دشمن جو چاہتا تھا وہ آج کامیاب ہو گیا، جو فتنہ برپا کرنا چاہتا تھا، جو آگ لگانا چاہتا فرقہ واریت کی، اس نے وہ آگ لگائی اور وہاں راتوں رات اس کو لے گیا۔ اب وہ تو وہاں آرام سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ حالات اسلام رسول اللہ کے اخلاق کے ذریعے سے پہنچا ہے۔ اسلام کہتا ہے ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے کے آؤ۔ اسلام دلیل کی بات کرتا ہے، اسلام نہیں کہتا کہ آؤ کسی کے گھر جلا دو، آؤ تلواروں سے اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دو، زبردستی تھانوں میں بلا کے اس سے اس کا مذہب بدلوا دو۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ رسول کے اخلاق کے ذریعے سے عزیزان محترم آج بھی ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے میں رسول اللہ کے اخلاق کو زندہ کرنا ہوگا، اخلاق رسول کی پیروی کرنی ہوگی۔ ہمارے ہاں برداشت نہیں ہے، بھائی بھائی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر گھر میں لڑائی پڑی ہوئی ہے، فتنہ ہے، فساد ہے، اس لیے کہ دین سے دوری ہے، اخلاق رسول سے آگاہی نہیں ہے۔ اخلاق رسول سے آگاہی ہوتی، ابھی آپ کو کہا ہے رسول تو وہ ہے جو اپنے دشمن کو بھی معاف کرتا ہے۔
اور ہم اپنوں کو اپنے بھائی کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، اپنی بہن کے سامنے اکڑ جاتے ہیں، اپنے والد کے سامنے اکڑ جاتے ہیں۔ اسلام کہتا ہے، حدیث کہتی ہے کہ جس نے گھور کے اپنے والد کو دیکھا، گھور کے اپنے والد کو دیکھا، اس کے سارے اعمال ضائع چلے گئے، سارے اعمال ضائع گئے، صرف گھور کے دیکھنے کی بات ہے۔ خبردار گھور کے بھی نہ دیکھو، بلکہ کیا کہا، النظر الی وجہ اب عبادہ، بلکہ باپ کے چہروں کو محبت سے دیکھنا عبادت ہے، یہ کہا ہے۔ آج امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے، خرابی کا کیوں شکار ہے؟ رسول کے اخلاق کو چھوڑا ہے، رسول کی شریعت کو چھوڑا ہے۔ آج ہمیں دوبارہ وہیں آنا ہوگا۔ اور عزیزو، جو رسول درس دیتا رہا، یہ واقعہ آپ کے سامنے ہے نا، رسول کے سامنے قیدی بنا کے لائے گئے، ایک بات کی تھی اس نے کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، پہنچنے والے پہنچ گئے۔ ایک جملہ کہا تھا کہ میں سردار کی بیٹی ہوں، مجھے آزاد کر دیجئے، اور رسول نے عزت و احترام کے ساتھ اسے رخصت کیا تھا۔ لیکن ہائے، یہی رسول ہے، اسی سردار کی بیٹی ہے، اور چند دن کے بعد کہہ رہی ہے، اے بابا کہاں شام ہوتے تو اپنی بیٹی کو دیکھ دے۔ اجرکم اللہ، یا رسول اللہ، جو عزت دار ہو، جو عزت دار ہو، اس عزت دار جو بیویاں کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اگر نانا کے مزار پہ بھی جانا ہے تو بھائیوں کے جھرمٹ میں چلتی تھی، اور جب وہاں قبر پہ پہنچتی تھی، علی فرماتے تھے، بیٹا حسن اس کا چراغ بجھا دو، کہیں ایسا نہ ہو گزرنے والوں کی نظریں ان پہ پڑ جائیں۔ میں کہوں گا یا علی، آئے کوفہ میں، آئے شام میں، آپ کی یہی بیٹیاں ہیں، ہاتھوں میں رسن، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور ایسا نہ نہیں معلوم یہ شریف زادیاں کربلا سے کیسے گئیں؟ یہ جملہ بڑا آسان ہے جانا، کیسے؟ اس لیے کہ جا رہی ہیں بھائی بے گور و کفن ہے، بیٹے بے گور و کفن ہے، بھتیجے بے گور و کفن ہے، اور ایک ہی جملہ تاریخ نے لکھا کہ جب 11 محرم آئی اور چلنے کا حکم دیا کہ اب ان اسیروں کو لے جایا جائے، سوار کروایا، سوار کروا کے، مجھے نہیں پتا سوار کیسے، جن کو سوار کروانے والا کبھی عباس ہوتا تھا، جن کو سوار کرنے والے کبھی حسین ہوتے تھے، جن کو سوار کروانے والے کبھی علی اکبر ہوتے تھے، شام غریبوں کے بعد 11 محرم کو جب جا رہے ہیں، ان عزت داروں کو کس نے سوار کروایا ہوگا؟
بی بی نے ایک جملہ کہا، یا شقیق فؤادی، اے میرے دل کے ٹکڑے، اے میرے چاند، یہ تجھ پہ کیا حالت تاری ہو گئی ہے؟ کیا ہو گیا ہے کہ تو اپنی جان دینا چاہتا ہے؟ امام سجاد نے ایک دفعہ رو کے کہا کہ پی اللہ، آپ نہیں دیکھ رہی میرے بابا خاکے کربلا میں پڑے ہوئے علی نام کا جوان بیٹا، میں پابند رسم اتنا مجبور ہوں کہ غسل بھی نہیں دوں۔ اللہ اکبر، مجبور ہوں پابند۔ اب ایک جملہ کہا سی جو بی بی زینب، جملہ اور دعا۔ بی بی فرماتی ہیں بیٹا سجاد گھبرا نہیں، آپ کو یاد کیا یہاں پہ بی بی نے، بیٹا گھبرا نہیں، ہم چلے جائیں گے، ہمیں پابند رسم کر کے لے جائیں گے بیٹا، لیکن اللہ ایسے لوگوں کو یہاں پہ لائے گا جو لاشوں کو جمع کریں گے، ان ٹکڑوں کو جمع کریں گے اور دفنائیں گے، اور دنیا کے فراؤں وہ چاہیں گے کہ ذکر حسین مٹ جائے، لیکن خدا کی قسم تیرے بابا کا ذکر کبھی نہ مٹے گا، تیرے بابا کی قبر فرشتوں کی، دنیا والوں کی زیارت گاہ بن جائے گی، دنیا کے کونے کونے سے عزادار آئیں گے۔ اے بیٹا کیا ہو گیا؟ یہی تو روایت تھی عزاداروں، مدینہ تھا، مدینہ تھا، یہ پنجتن ایک چادر میں جمع تھے، تو بڑے خوش تھے۔ ایک مرتبہ جبریل آئے، جبریل نے رسول اللہ سے کوئی بات کی، پیغمبر رونے لگے۔ بی بی نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کا سبب کیا ہے؟ کہا بیٹا جبرائیل کہتے ہیں کہ ایک وقت آئے گا، کربلا کا میدان ہوگا، اس حسین کو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کر دیا جائے گا۔ ماں کے سامنے بیان ہو رہا ہے، بھوکے پیاسے بیٹے کو ذبح کیا جائے گا۔ ایک مرتبہ بی بی فرماتی ہے بابا جب میرا حسین اس مرحلے پہ گزرے گا تو آپ کہاں ہوں گے؟ کہا بیٹی میں نہیں ہوں گا، کہا علی کہاں ہوں گے؟ علی بھی نہیں ہوں گے، کہا حسن بھی نہیں ہوں گے، کہا پھر میرے حسین پہ لڑے گا کون؟ رسول فرماتے ہیں اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا۔ اے اللہ رسول کی دعائیں لو، اپنی آوازوں کو گریے کے لیے بلند کرو۔ رسول فرماتے ہیں اللہ ایک قوم کو پیدا کرے گا جس کے بعد ان کے مردوں پہ ہوئیں گے، ان کی عورتیں ان کی عورتوں کو رہیں گی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين أي منقلب ينقلبون۔